السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ماہ سفر المظفر قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ سفر اسلامی مہینوں کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے اور پہلا مہینہ محرم الحرام، دوسرا مہینہ سفر المظفر۔ اسلام میں بعض مہینوں اور بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت اور فوقیت تو حاصل ہے اور برتری کا تصور بھی موجود ہے، جیسا کہ جمعے کا دن بڑا معتبر ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اس کے علاوہ محرم کے ابتدائی 10 دن، ذی الحجہ کے دن، یہ بڑے معتبر ہیں، بڑے ہی پیارے دن ہیں۔ پھر پورے کا پورا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اس میں تو شب قدر اور بڑی پیارے پیارے دن ہیں۔ اور اسی طرح جس میں صاحب قرآن تشریف لائے، ربیع الاول شریف کا مہینہ، وہ بھی بڑا ہی معتبر مہینہ ہے، جب اندھیرے جو ہے روشنیوں میں تبدیل ہوتے، جہالت دور چلی جاتی ہے اور ہمارے پاس اسلام جیسا نور ملتا ہے۔ یہ سارے بڑے ہی معتبر مہینے ہیں، لیکن نحوست کا کوئی تصور اسلام میں موجود نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خرافات کا اعلان نبوت کے بعد رد کر دیا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ ولا سفر، سفر کوئی چیز نہیں۔ اب سفر کو منحوس کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلے تو آپ بھی احتیاط برتی ہے کہ حدیث طیبہ پہلے آپ کو سنا دوں، پھر سفر کو جو یہ لوگوں میں روایات مشہور ہیں وہ وجہ بتاؤں گی۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو رب کے بول ہوتے ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں، یعنی تبدیل کرتا ہوں دن اور رات وغیرہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ دن، رات، ہفتے، مہینے یا زمانے کو برا بھلا کہنا گویا اللہ تعالیٰ کو اذیت دینا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کروں گی اپنے بہنوں سے، بھائیوں سے، بچوں سے کہ ہم اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے تھوڑا احتیاط سے کام لیں۔ ہم کہتے ہیں وہ فلانی گھڑی تھی جب یہ ہو گیا، کبھی نصیبوں کو، کبھی زمانے کو، تو یہ گویا ان چیزوں کو یا سفر کو برا بھلا کہنا گویا اللہ کو اذیت دینا ہے۔ اب سفر کو برا کہنا کنہوں نے شروع کیا؟ لفظ سفر جو ہے عربی زبان کا ہے، جو کہ 3 حروف صاد، فا اور را کا مرکب ہے۔ اس کے معنی ہے خالی ہونا یا پیلا ہونا، خالی ہونا یا پیلا ہونا۔ ایک بیماری کو بھی سفر کہا جاتا ہے، جس میں انسان کے پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اس کی وجہ ہے، سفر کو لوگ عرب جو تھے یہ زمانے جاہلیت میں سفر کو صفر کہتے تھے، زیرو کے معنوں میں لیتے تھے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کو صفر جیسے کہا جاتا ہے۔ کیونکہ لگاتار 3 مہینے گزرتے تھے، محترم مہینے محرم، ذی الحج وغیرہ کے گزرتے تھے، تو اس کے بعد یعنی ان دنوں میں یہ لوگ قتل و غارت نہیں کر سکتے تھے، لڑائی نہیں کر سکتے تھے، ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے لوٹ مار نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے خواہ مخواہ کی کچھ پابندیاں بھی اپنے اوپر عائد کر دی گئی ہوئی تھیں۔ جیسے یہ مہینے گزرتے تھے، ان مہینوں کے احترام میں تو وہ بیٹھے رہتے تھے، لیکن جیسے یہ مہینے ختم ہوتے تھے تو لوگ چوری کے لیے، کیونکہ گھر تو خالی ہو چکے ہوتے تھے، چوری کے لیے، لوٹ مار کے لیے باہر نکلتے تھے، اور کچھ لوگ تجارت کے لیے گھر سے باہر جاتے تھے، اور یہ لٹیرے ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، ان سے چھین لیتے تھے مال۔ اسی طرح جنگ و جدل پہلے بند ہوتا تھا، پھر دوبارہ لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، تو گھر خالی ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے اس سفر کو یہ لوگ منحوس کہتے تھے، یعنی مال سے خالی ہو جاتے تھے، گھر سے مرد جب جنگ کے لیے چلے گئے تب بھی خالی ہو گئے، جب چور لوٹ کسوٹ کریں گے یا ڈاکہ زنا کریں گے تو پھر بھی تو منحوس ہوتی، اس کو وہ تصور کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ زمانے جاہلیت میں سفر کو بلاؤں کا، آفاتوں کا ٹائم کہا جاتا تھا۔ لیکن جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اعلان نبوت کے بعد فوراً ان خرافات کا رد کر دیا گیا، فرمایا ولا سفر، سفر کوئی چیز نہیں۔ ابھی بھی بہت ساری احادیث طیبہ آپ کو ملیں گی جو کہ دشمنان اسلام کی بہت بڑی سازش ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سال میں پتہ نہیں 10,80,000 بلائیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، سفر کا مہینہ بلاؤں کیا ہے۔
پھر اور بھی بہت کچھ اس کے اندر آتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کرنا کوئی بھی غلط چیز گویا اپنے آپ کو جہنم کا حقدار ٹھہروانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے پہ جھوٹ بولے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمارے پاس بہت سارے میسج آتے ہیں اور ہم تھوڑا ڈر بھی جاتے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں جس سے ڈرنا چاہیے اس سے تو نہیں ڈرتے، ہمیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے نا۔ جیسے ہی میسج آئے گا کتنے لوگوں کو بھیجو گے تو آپ کو خوشی ملے گی، اور اتنے لوگوں کو آپ نہیں بھیجو گے تو آپ کے اندر غم آئے گا۔ تو دیکھو، غم ہمارے عملوں کے باعث آتے ہیں۔ اب دینی اسلام کی دوری کے باعث ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، ورنہ قرآن و حدیث میں یا قرآن کریم کی روشنی میں بدشگونیاں اور بدفالیاں یہ سارا کفار کا نظریہ اور عقیدہ تھا۔ اسلام کا دامن تو ان خرافات سے بالکل پاک اور ستھرا ہے۔ جیسے ہم کو دیکھتے ہیں قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر جب اللہ کی جانب سے انعام و اکرام کی بارش ہوتی تو کہتے یہ سب ہماری بدولت ہے، لیکن جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کی نحوست قرار دیتے۔ اللہ پاک نے ان کے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، خبردار یہ نحوست اللہ کی جانب سے ان کے برے اعمال کی بدولت ہے۔ یہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے۔ پھر قوم سمود نے بھی یہی کہا، اے سمود علیہ السلام ہم تجھے اور تیرے پیروکاروں سے بدشگونی لیتے ہیں۔ سورہ نمل میں آتا ہے۔ ان کی نظریے کی تردید بھی اللہ پاک نے اپنے الفاظ میں کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اہلِ انطاکیہ کی طرف تبلیغ دین کے لیے اپنے نائب بھیجے تو اہل انطاکیہ نے ان کی بات نہیں مانی، ان کو زد و کوب کیا اور یہ کہا کہ ہم تجھ سے بدشگونی لیتے ہیں، یعنی تمہارا یہاں آنا ہمارے لیے نحوست اور بے برکتی کا باعث۔ استغفر اللہ۔ یہ ایسے الفاظ آپ کو پورا پڑھیں گے سورہ یاسین کا مفہوم ملتا ہے، آیت 18 کا۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ جو بابرکت ہستیاں تھیں ان کو بھی برا بھلا کہا کنہوں نے؟ کفار نے۔ تو یہ ان کا طریقہ ہے۔ پھر ایک اور کچھ آیات میں آپ کو سنا دوں، سورۃ النساء کی ہیں، ترجمہ آپ کو سناؤں گی۔ آپ کو کوئی بھی راحت و آسائش یا بلائی پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے۔ یہ کتنا خوبصورت ہے۔ ہم اپنے اوپر نہیں، ابھی بھی ہمارا یہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو اسے سارا کریڈٹ اپنے اوپر لے جاتے ہیں، اگر غلط کچھ ہو تو ہم اسے تقدیر کے متھے لگا دیتے ہیں، یا کسی عورت یا مرد یا فیملی ممبرز کو کہہ دیتے ہیں۔ نہیں، یہ چیز درست نہیں ہوتی۔ اب کیا ہے کہ آپ کو کوئی بھی راحت و آسائی یا بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ کون فرما رہے؟ رب ذوالجلال سورۃ النساء میں فرما رہے۔ پھر آتے ہیں، اگر کسی بستی اور علاقے کے باشندے ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈرنے لگیں تو ہم ان پر زمین و آسمان سے رحمتوں کے خزانے کھول دیں گے۔ سورۃ الاعراف۔ پھر آگے آتا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے ہمیں صرف اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ جل شانہ نے ہماری تقدیر میں ازل سے لکھ دیا ہوا ہے، وہی ہمارا حامی و ناصر ہے، اسی کی ذات پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر آگے آتا ہے، یہ سورۃ توبہ کی آیت کا ترجمہ سنایا تھا میں نے۔ پھر آتا ہے، جس نے نیک کام کیا تو وہ اپنے فائدے کے لیے کیا، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ نے جب زمین و آسمان، دن رات، یہ سارے کچھ بنائے، وہ اللہ جو اپنی سگی ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ بھلا کسی انسان کو، کسی مہینے کو، کسی چیز کو منحوس کیوں قرار دے گا؟ پھر سورۃ الروم میں آتا ہے، زمین اور سمندر میں فساد ظاہر ہونا انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ گویا جو جتنی یہ ساری غلط چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حدیث طیبہ میں سفر کے بارے میں آیا کہ مفہوم حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مرض نہیں لگتا، نہ ہی سفر کے ماہ میں نحوست ہے اور نہ ہی غول۔ واضح طور پہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا سفر، کوئی سفر نہیں۔ یہ بڑی حدیث طیبہ تھی، اس میں سے میں نے یہ تھوڑا سا آپ کو بیان کیا۔ پھر سنن ابو داود کی حدیث طیبہ ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ الو کا نکلنا، کچھ نہیں، کسی ستارے کی تاثیر وغیرہ، اور نہ سفر کا مہینہ، یہ سب سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں۔ یہ واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابھی جو لوگ کہتے ہیں کہ آفات اور بلیات کا مہینہ ہے،
تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس میں لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرنا اچھی بات ہے، چاہے چنوں کا کرو تو چاہے اس کے مد مقابل پیسے دے دو۔ صدقہ کرنا وہ آفات اور بلیات ڈالتا ہے، خالی سفر میں نہیں بلکہ پورا سال بندے کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ مخصوص صورتوں کا پڑھا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ان کی فضیلتیں ہیں اور ان سے ثواب بھی ہوتے ہیں، ان کی برکات بھی حاصل ہوتی ہیں، لیکن جس انداز سے کہا جاتا ہے یہ چیز بھی درست نہیں ہوتی۔ پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 13 تیجی یعنی ابتدائی 13 دن یہ زیادہ منحوس ہوتے ہیں، اس میں شادی نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پورا مہینہ ہے یہ بھی اچھا مہینہ ہے، اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی فرمائی تھی، اما فاطمہ کی شادی اسی مہینے میں ہوئی تھی، تو یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اب آپ پہ واضح ہو گیا ہوگا کہ سفر کا مہینہ کوئی مصیبتوں والا نہیں، کوئی بلاؤں والا نہیں۔ ایک سوال یہ بھی کسی نے کیا تھا کہ جو سفر کا آخری بدھ ہوتا ہے تو اس میں مصطفیٰ کریم نے سفر کیا، بیماری کے بعد ٹھیک ہوئے، نہیں، یہ بھی غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کچھ بھی نہیں کیا، انتہا سفر نہیں کیا۔ تو آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ میسج جو فارورڈ کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی بڑے محتاط رہا کریں، اور زبان سے جب کوئی بات نکالتے تو تب بھی۔ آج کل جو بہت میسج عام ہو رہا ہے کہ فلاں مہینے کی اگر آپ پہلے مبارک دو گے تو جنت ملے گی، تو آپ کو جنت نہیں، بہرحال جہنم ضرور مل سکتی ہے، کیونکہ وہ منسوب مصطفیٰ کریم کی طرف کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا جو میرے اوپر جھوٹ باندھے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس طرح جو میسج آتے ہیں اگر کسی کو نہیں آپ نے کیا تو آپ کے یہ نقصان، یہ مصیبت ہو جائے گی۔ دیکھیں میں خود بغیر پڑھے ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، کیونکہ میرے موبائل میں ویسے ہی بہت کچھ آتا ہے تو میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، اتنی اس میں میموری نہیں ہوتی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں جس سے ڈرنا چاہیے اس سے تو نہیں ڈرتے، ان میسیجز سے ڈر جاتے ہیں، اس پہ بھی مجھے دکھ ہوتا ہے، اور بغیر تصدیق کیے آپ فارورڈ بھی نہیں کیا کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم نیکی کماتے کماتے گناہ کما لیں۔ تو پھر آخر میں پھر کہوں گی کہ سفر کا مہینہ بھی میرے رب کی بنایا ہوا ایک مہینہ ہے، جس کی ابتدا میں نے محرم کے جو 10 دن سے واضح طور پہ بتایا تھا، تمام مہینے شروع سے ہی ہیں، جب سے زمین و آسمان شروع ہوئے تب سے ان مہینوں کی تعداد 12 ہیں، اور یہ مہینہ بھی میرے رب کا بنایا ہوا ہے۔ اپنی زبان کو